جدید مالی اور معاشی مسائل کے حوالے سے تو دارالعلوم کا ایک بہت بڑا تاریخ ہے، کردار ہے، اور پوری دنیا میں جی تمام بڑے دارالفتہ جو ہے جدید مسائل کے حوالے سے تحقیق کرتے ہیں. ہمارے بھی الحمدللہ تحقیق اور ریسرچ کا ایک بڑا زبردست نظام. فیلڈ کے لوگوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، فیلڈ کے لوگوں کو بھی آن بورڈ لیا جاتا ہے، فیلڈ میں جا کر اس کی تحقیق کی جاتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں شیئرز کے حوالے سے جب پہلی مرتبہ فتویٰ جاری ہوا تو اس کے لیے ہمارے مفتیان کرام کی ایک پوری جماعت اور ٹیم جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ گئی اور کئی دن جا کر وہاں وزٹ کیا، پورا دن لگایا وہاں، ان کے پورے سسٹم کو دیکھا کہ وہ سسٹم کس طریقے سے کام کرتا ہے. میں صرف اگزامپل کے طور پہ دیتا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر ایک ہوتا تھا کہ جو شیئرز کا جو کاروبار ہوتا تھا تو وہ ڈے ٹریڈنگ ہوتی تھی. تو ڈے ٹریڈنگ جو ہے وہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے. تو اس میں جو جواز کا جو فتویٰ آیا تو اس میں کہا کہ کم از کم جو ہے وہ خریدنے والے کے قبضے میں چلے جائے، جو شرعی تقاضا ہے اس کے پوزیشن میں چلے جائیں شیئرز، تو تبھی وہ آگے فروخت کر سکتا ہے. تو وہ کتنے عرصے میں ہوتا ہے؟ تو پہلے ہی مجھے یاد ہے کہ وہ تقریباً 7 دن میں ہوتا تھا. یعنی میں نے اگر شیئر خریدے ہیں تو وہ میرے نام پہ رجسٹر ہونے میں 6 سے 7 دن لگ جاتے تھے. لیکن پھر ہمارے حضرات نے کوشش کر کے ان کو اس کے اوپر لائے کہ آپ اپنے سسٹم کو فاسٹ کریں. تو اب وہ 2 دن تک آ گیا کہ اب 2 دن کے اندر جو ہے وہ رجسٹر. تو چونکہ شرعی اعتبار سے جب تک آپ کا پوزیشن نہ ہو کسی چیز کے اوپر، ملکیت نہ ہو، پوزیشن نہ ہو، تو آپ جو ہے وہ اس کو فروخت نہیں کر سکتے. تو میں صرف اگزامپل بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مسائل کی تحقیق کا ایک پورا نظام قائم ہے. ہر فیلڈ کے ماہرین کو بھی لیا جاتا ہے آن بورڈ. مثلا میڈیکل سے متعلق ہے تو میڈیکل فیلڈ سے متعلق ماہر ڈاکٹروں کو لیا جاتا ہے، ان کی رائے معلوم کی جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی فلکیات سے متعلق ہے، اسپیس سائنس سے متعلق کوئی مسئلہ ہے تو اس میں ان کے ماہرین کو لیا جاتا ہے. کوئی انجینئر سے متعلق کوئی وہ ہے تو ان کو لیا جاتا ہے آن بورڈ. تو یہ پورا باقاعدہ ایک سسٹم ہے، اس کے تحت جو ہے وہ الحمدللہ. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے ہاں روایتی طور پہ کوئی بھی شخص پوری دنیا سے تحریری فتویٰ بھی لے سکتا ہے. پھر اس کے بعد فون بھی کر سکتا ہے. فون کال کا ہمارے ایک سسٹم ہے کہ جس میں مطلب 18 گھنٹے اگر ہمارے یہاں دارالفتہ کھلا ہوا ہے تو کوئی بھی شخص کسی بھی وقت وہ کال کر سکتا ہے. تو اس کو جو موجود مفتی صاحب ہوں گے تو ان سے کال ٹرانسفر کر دی جائے گی اور وہ ان سے زبانی وہ اپنا مسئلہ بتا کے رہنمائی وہ لے سکتا ہے. تیسری صورت جو ہے وہ فزیکلی وہاں جا کر جو ہے فتویٰ لینا ہے کہ کوئی آدمی. ہمارے یہاں ایک پورا ایک شعبہ ایسا ہے خاص طور پہ جو ہمارے یہاں ایک فیملی کے جو پرابلمز ہوتے ہیں، جو میاں بیوی کے مسائل ہو جاتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، وراثتی مسائل میں تنازعات ہوتے ہیں، تو ان کے حل کرنے کے لیے بھی ہمارے دارالفتہ کا ایک پورا سسٹم کام کر رہا ہے. تو وہ اس میں دونوں پارٹیاں آ جاتی ہیں، دونوں کو بٹھایا جاتا ہے. یعنی کہ الگ الگ ڈپارٹمنٹس کو مخصوص کر لیا گیا کہ یہ خاندانی معاملات ان ایشوز پر فتاوی جاری، یعنی باقاعدہ نہیں ایسا مخصوص تو نہیں کیا. لیکن یہ کہ کیا نام ہے، کچھ مفتی حضرات ایسے ہیں کہ جو اس میں جو ہے نا کافی ان کی اتھارٹی ہو چکی ہے اور بڑے اسپیسیفکلی وہ اس کو دیکھتے ہیں، ان کی پریکٹس بہت زیادہ ہو گئی. تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے. مثال کے طور پہ حج ہے، حج کا سیزن آتا ہے. اب حج کے مسائل بڑے پیچیدہ بھی ہیں، بہت ہی زیادہ کثرت سے پیش آتے ہیں لوگوں کو حج اور عمرے کے. تو ہمارے کچھ حضرات مفتیان کرام وہ ان مسائل میں بڑی اتھارٹی بن چکے ہیں، ان کی اتنی ایکسپیرینس ہے، اتنا ہی ان کی پریکٹس ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پھر وہ ان کے پاس چلے جائیں اس طرح. تو الحمدللہ ہمارے یہاں ایک پورا سسٹم ہے بہت سے لوگوں کے. اسی طریقے سے بہت سے لیگل مسائل ایسے ہیں، قانونی مسائل ایسے ہیں جس میں لیگل اوپینین یا جو جوڈیشری ہے یا کورٹ ہے ان کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، شریعت کی رہنمائی اور شریعت کی رائے کچھ اور ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں بہت سے مرتبہ ہماری جو ججز ہیں، کورٹس ہیں، وہ بھی ہمارے دارالفتہ سے رہنمائی لیتے ہیں. مختلف معاملات میں وہ ہمارے مفتیان کرام کو سے رہنمائی لیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنے ہاں بلاتے ہیں مختلف مسائل میں اور کیسز کے اندر. www.dasquran.com